5 سالوں میں 10 لاکھ 1 ملین والنٹیئر جو ہے ہم ان کو رجسٹر کرنا چاہ رہے ہیں. ہر مرحلے پر ترکی نے ہماری مدد کی ہے اور صرف ایک آرگنائزیشن کو دعوت دی گئی گورنمنٹ سیکٹر کے علاوہ، وہ الخدمت فاؤنڈیشن تھی. مثال طور پہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے تعلیمی اداروں میں جانا چاہتے ہیں، ہم اس پورے گروپ کو لے کر جائیں گے. سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے، ابھی آپ کے پاس سیلاب آیا، آپ کو ٹینٹ کی شارٹیج ہوگی، یعنی آپ کی جتنی کمپنیاں ہیں وہ ساری مل کے بھی ٹینٹ پورا نہیں کر پا رہی، کوئی الا یہ کہ آپ کو باہر سے آنا شروع ہو. یعنی یہ والا معاملہ. ابھی ہمارے لوگ ترکی گئے ہوئے تھے. ہاں، ایکچولی میں آپ سے ٹرکی کے بارے میں بھی بات کرنا چاہی تھی. ایک تو مطلب وہاں کے لوگوں نے، ان کی گورنمنٹ نے اپریسیشن جو ہے وہ ایکسٹینڈ کی کہ ایک ادارے نے اتنا ہیلپ کیا، ایڈ پہنچائی. بہت اچھا میسج اس کا گیا ہے. ہاں ایگزیکٹلی رائٹ. سو ایگزیکٹلی کیا کام ہوا ادھر؟ میں ان تصویروں کی بات کر رہا ہوں جس میں الخدمت کے لوگوں نے کیا. اچھا، ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیں ترکی کے ساتھ تو ہمارے تاریخی ریلیشنز ہیں. یعنی میں آج سے 10 سال پہلے ترکی گیا تو ایک اسکول کا وزٹ کر رہا تھا، تو مجھے جو ہے کہ انہوں نے اپنی کلاس کے سامنے کھڑا کر دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان سے ہے. آپ یہ نا کہ میں 40 سال پہلے پیدا ہوا ہوتا تو خلافت مومنٹ میں. جی بالکل. اچھا، انہوں نے بچوں سے پوچھا کہ آپ پاکستان کے متعلق کیا جانتے ہیں؟ تو میں حیران ہو گیا، ترکی تو مجھے نہیں آتی تھی، ایک ٹرانسلیٹر درمیان. اس نے کہا جی بچے نے کچھ بتایا. اس نے کہا بچہ یہ بتا رہا ہے کہ ہماری جو ہے کہ دادی نے یہ بتایا تھا کہ جب یہاں خلافت کی جو ہے کہ تحفظ کی موومنٹ چل رہی تی تو پاکستان یا یہ جو بر صغیر تھا اس وقت، اس علاقے کی خواتین نے اپنے زیور بھیجے تھے مدد کرنے کے لیے. یعنی وہ ان کے ہسٹوریکل کانشنس کا حصہ ہے. اسی لیے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی بقرعید آئے گی تو سینکڑوں ترکی کے لوگ اپنی جو ہے کہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر اور اپنی بقرعید چھوڑ کر یہاں پورے پاکستان کے اندر قربانی کر رہے ہوں گے خود فزیکلی. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا، آپ نے قربانی کے پیسے دے دی کہ لو جی میری طرف سے آپ جا کر برما میں کر دیں، میری طرف سے آپ سیریا میں، شام میں کر دیں. وہ ترکی کے لوگ خود آتے ہیں یہاں قربانی کرنے کے لیے. ہر مرحلے پر ترکی نے ہماری مدد کی ہے، کیا کووڈ ہو، کیا جو ہے کہ ہمارا اپنا جو ہے کہ زلزلہ ہو، اور کیا یہ ہمارا سیلاب ہو. تو ابھی جب یہ آیا تو ہم نے چند گھنٹے کے اندر اندر ہم نے یہ اعلان کیا کہ ہم 50 کروڑ کی مدد کریں گے. الخدمت نے، ہم حکومت نہیں تھے. اچھا، ہمارے پاس پیسے بھی نہیں تھے، کسی نے ابھی ڈونر نے اعلان بھی نہیں کیا تھا، لیکن چند گھنٹوں میں، یہ چند گھنٹوں کی بات ہے، ہم نے کہا 50 کروڑ کی ہماری کمٹمنٹ ہے. اور اگلے چند گھنٹوں کے اندر ہم نے اپنی پارٹنر آرگنائزیشن کو جو ہے کہ کہہ دیا کہ پیسے ہم آپ کو ٹرانسفر کر رہے ہیں. الحمدللہ بعد میں آ گئے. یہ ہمیں اعتماد تھا کہ پاکستان کے لوگ اتنے جو ہے نا ترکی سے محبت کرنے والے کہ اگلے چند ہفتوں میں وہ 50 نہیں 62 کروڑ ہمارے پاس آ گیا. لیکن ہم نے ابتدائی چند گھنٹوں میں ہم نے کمٹمنٹ دے دی. ایک طرح سے آپ نے اپنے اس میں سے نکال کے دیا نا. دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ ہم نے کہا کہ اچھا ترکی نے یہ کیا کہ ترکی کو کہا کہ آپ کا ایک الخدمت کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے ڈیزاسٹر کے اندر کام کرنے کا، والنٹیئرز کا. یعنی آپ کو میں بتاؤں کہ 2005 کا زلزلہ جو تھا 62,000 ہمارے والنٹیئرز نے اس سیلاب میں کام کیا. ہمارے پاس پوری فہرست موجود ہے. تو ترکی نے جو ہے کہ آرمی کے ساتھ ساتھ 1122 پاکستان کے 2 ادارے تھے کہ جو ترکی کے اندر گئے ہیں، تو تیسرا کوئی کسی کو انوائٹ کیا تو الخدمت ہے. تو حکومت ترکیہ نے الخدمت کو کہا کہ ہمیں، اور یہ بھی ایک کہانی ہے کہ چند گھنٹے پہلے انہوں نے کہا جی کہ ہمیں لوگ چاہیے. اب ظاہر کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، کسی کا پاسپورٹ ایکسپائر ہے، کسی کا پاسپورٹ موجود نہیں ہے. ہم نے چند گھنٹوں کے اندر 50 لوگوں کو کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے ایئرپورٹ پہ پہنچا دیا. ان کے ہاتھ میں صرف پاسپورٹ تھا، کچھ نہیں تھا. اور تو ترکی نے اپنے ویزا سیکشن ایئرپورٹ پر بھیجے، انہیں وہیں اسٹیمپ کیا گیا ویزا. اور ایک ٹرکش ایئر لائن کے ذریعے 50 لوگ جو ہے وہ گئے. اور ہم ایسے نہیں گئے، ہم نے 1 کروڑ کا سامان لے کر گئے یہاں سے جو زلزلے میں کام آنے والا، جس میں ہیومن سکینر تھے، جس میں ڈرل مشینز تھی، جو یہاں پاکستان سے لے کر گئے. کہ یہ نہیں ہے کہ ہم ایسے بس خالی چل جائیں. ہم نے 1 کروڑ کا سامان خریدا اور ہمارے ان 50 لوگوں کے ساتھ گیا. ان لوگوں نے 10 دن وہاں کام کیا. دنیا کی 110 ریسکیو اینڈ ریلیف کی ادارے اس وقت آئے ہوئے تھے اس علاقے کے اندر. اور ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے پاکستان عوام کی طرف سے، ان کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمارے ان لوگوں نے جو ہے کہ یہ کام کیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ ترکی نے اس کو اس طرح اکنالج کیا، جو دعا کہہ رہی تھی کہ جب یہ لوگ واپس آئے تو تینوں ایئرپورٹ کے اوپر ترک قونصل جنرل ان کو ریسیو کرنے کے لیے موجود ہیں، کراچی، لاہور، اسلام آباد. اور یہ ٹائم تھا صبح کے 4 بجے. صبح کے 4 بجے لاہور کے ترک قونصل، اسلام آباد کے ترک قونصلر اور جو ہے کہ کراچی کے، وہ اپنے ان بھائیوں کو ویلکم کرنے کے لیے موجود تھے کہ جو اس گھڑی میں جو ہے کہ ان کے ساتھ یا کھڑے ہوئے. تو یہ خوبصورتی ہے. اچھا ابھی ہم کام کر رہے ہیں، ابھی ہم کام کر رہے ہیں اور وہاں کوشش کر رہے ہیں کہ، اور ساتھ سیریا بھی ہے، تو وہاں جو بھی کچھ ہو سکتا ہے تو اس وقت چل رہا ہے. اینڈ آلسو میں پڑھ رہی تھی یونائٹڈ نیشنز نے بھی کام کو ایکنالج کیا، اسے کمینڈ کیا، رائٹ؟ جی
وہ اس کا سیلاب کے حوالے سے اس کی سیلاب کے حوالے سے جو کام اس کی ایکنالجمنٹ کی عملی شکل یہ تھی کہ جب انطونیو گوتریس جو ہے جو یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل ہیں جب وہ پاکستان آئے، اور ظاہر بات ہے پاکستان وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے دنیا کے متاثر ہونے والے ممالک میں سر فہرست ہے، اور وہ انہوں نے یہ خود ہی بتایا کہ پاکستان کا کلائمیٹ کو خراب کرنے میں اتنا حصہ نہیں ہے جتنا کہ اس کے نتیجے میں آنے والی تباہ کاری کا وہ حصہ ہے۔ انہوں نے یہ بات کی، یعنی یہ بات انہوں نے آن سٹیج آ کر کہی، تو صرف ایک آرگنائزیشن کو دعوت دی گئی گورنمنٹ سیکٹر کے علاوہ، وہ الخدمت فاؤنڈیشن تھی ہمارے، جو اس وقت کے مرکزی صدر عبدالشکور صاحب تھے، ان کو باقاعدہ اسلام آباد بلایا گیا اور انطونیو گوتریس صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے اکنالج کیا۔ ابھی جو ہے ترکیہ سے واپسی کے اوپر عبدالشکور صاحب جو ہمارے انٹرنیشنل اس کے جو ہے کہ وہ ہیڈ بھی ہیں، وہ یعنی دوحہ سے ہوتے ہوئے ہے، تو انہیں جو ہے کہ الجزیرہ نے، کہ جو اس وقت بہت بڑا چینل ہے، انہیں اپنے آفس میں دعوت دی، اور انہوں نے الجزیرہ کے مین جو نیوز کے دوران جو ہے کہ ان کو موقع ملا، انہوں نے بتایا کہ کیا ہم پاکستان میں اس کرتے رہے سیلاب میں، انہوں نے سیلاب کا بتایا، اور دوسرا انہوں نے ترکی اور شام میں جو الخدمت کی کوشش کری۔ تو گویا اب الخدمت کی ایکنالجمنٹ جو آپ نے کہا ہے کہ وہ، اور یہ پہلا موقع نہیں ہے، اس سے پہلے روہنگیا کہ جو ہمارا جو ہے کہ میانمار کہ جب ایک بڑی تعداد کے اندر لوگ جو ہے کہ ڈسپلیس ہو کر بنگلہ دیش آئے کیمپوں کی صورت کے اندر، تو الخدمت نے وہاں ان کے ساتھ تعاون کیا۔ سملرلی ترکی اور شام کی میں آپ کو بات بتا دی ہے، اس کے ابھی ہم نے اپنا میڈیکل مشن بھیجا ترکی میں، اور ترکی میں لیکن انہوں نے دیکھیں نا وہ جو بات آ رہی تھی پریپیئرڈنیس کی، کہ ترکی نے کہہ دیا کہ ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، بالکل، یعنی اس وقت دعا ہمارے پاس 250 ڈاکٹرز مرد و خواتین رجسٹرڈ ہیں کہ وہ ترکی جانا چاہتے ہیں۔ مجھے ایک ڈاکٹر صاحب کا فون آیا دوحہ سے، خاتون کا، انہوں نے کہا جی کہ میں بالکل چاہتی ہوں کہ میں نے حج پہ جانا ہے، میں چاہتی ہوں کہ حج سے پہلے میں ترکی میں اپنی خدمات انجام دوں، خاتون وہ کہہ رہی ہے۔ دوسری طرف سے ایک ڈاکٹر صاحب کراچی سے مجھے فون کر رہے ہیں کہ جناب میں نے 1 مہینے کی چھٹی لے لی ہے، ٹکٹ میں نے لے لی ہے، اور میں عید کے بعد جانے کے لیے تیار ہوں۔ الحمدللہ یہ رسپانس جو ہے نا، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے۔ ابھی 2 دن پہلے آپ ابھی سوشل میڈیا پہ جائیں گے تو اس وقت ہم جو ہے کہ غزہ فلسطین کے اندر فوڈ پیکج تقسیم کر رہے ہیں، الخدمت کی جیکٹ پہنے ہوئے جو ہمارے والنٹیئرز ہیں، جو وہاں کی ہماری پارٹنر آرگنائزیشن ہے، ہم نے یہاں سے رمضان میں ان کو فوڈ پیکج بھیج دیا اور وہ ان کو فراہم کریں، تو یہ ہماری انٹرنیشنل سروسز ہے جو کی جا رہی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے تو وقاص بھی ہماری ایسی کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے جو کہ پاکستان کی یعنی کہ آرگنائزیشن ہو اور جس نے بین الاقوامی جو آفات آتی ہیں ان میں بھی آپ کا درست، یہ تو بڑا ایک بہت بڑا یہ ذرا کہ الحمدللہ ہمارے لیے یہ عزت کا باعث ہے سر، یعنی کہ ہم اس کو کرتے ہیں، اور لوگ اور یہ وجہ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ 83 یا 85 انٹرنیشنل NGOs ہیں کہ جنہوں نے سیلاب کے اندر الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ پاکستان میں کام کیا، مختلف ایریاز میں، ہیلتھ میں، ایجوکیشن کے اندر، کلین واٹر کے اندر، یعنی 85 کے قریب NGOs ہیں کہ جو پوری ساؤتھ افریقہ سے لے کر امریکہ تک ہیں، یعنی باقاعدہ اب یہ ہے کہ اوباما فاؤنڈیشن نے بھی ایکنالج کیا، جمیمہ گولڈ سمتھ نے بھی ایکنالج کیا، یعنی اب الخدمت جو ہے یعنی ایک پاکستانیوں کے لیے پرائیڈ ہے کہ پاکستان کا ایک سافٹ امیج، پاکستان کا ایک مثبت چہرہ جو ہے کہ جو سمجھے کہ نہیں پاکستان میں صرف جو ہے کہ صرف افراتفری نہیں ہے، صرف بیڈ گورننس نہیں ہے، صرف جو ہے کہ کرپشن نہیں ہے، بلکہ پاکستان میں ایسے ادارے اور ایسے افراد بھی موجود ہیں کہ جو ایک آئیکن ہیں جن کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہے، اور صرف پاکستان کے لوگ نہیں بلکہ پوری دنیا کے حوالے سے۔ اچھا سر، آپ نے بتایا کہ 60,000 ورکرز ہیں جو ڈیزاسٹر ریلیف میں کام کرتے ہیں، رائٹ؟ اینڈ مجھے بتائیں کہ ایگزیکٹلی ٹریننگ وغیرہ کیسے ہوتی ہے ان لوگوں کی، کیونکہ ایک تو لائک ڈیزاسٹر سے ڈیل کرنا اینڈ دین اسے انٹیسپیٹ کرنا از ڈیفیکلٹ جاب۔ اس کو میں ایک اور تناظر میں کہوں گا، ویسے عام طور پہ یہ بڑا اہم سوال اس لیے ہے کہ ادروائز ہم نے دیکھا ہے کہ اگر آپ پراپر یعنی کہ ٹرینڈ نہیں ہیں تو پھر آپ نقصان کرتے ہیں اپنا بھی اور وہاں جا کر لوگوں کا بھی۔ یہ آپ کی بڑا اہم جو اسکلڈ ورکر ہے اس کا تو اس کی تو کوئی متبادل نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ عام طور پہ یہ آبادی کو یا پاپولیشن کو لوگ لائبلٹی لیتے ہیں، اور یہ بحث بھی ہوتی ہے، ہمارے ایک انٹلیکچوئل ڈیبیٹ ہے جو میڈیا کے اوپر ہوتی ہے، لیکن ظاہر بات ہے دنیا میں یہی آبادی جو ہے کہ ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے اپنا 60% سے زیادہ جو ہے کہ یوتھ ہے جو 30 سال کی عمر کا ہے، یعنی آپ کو یہ معلوم ہے 11 کروڑ پاکستان کی آبادی جو ہے کہ وہ اس وقت جو ہے کہ اس وقت آپ سمجھے کہ 15 سال سے نیچے کی 11 کروڑ کی آبادی۔
الخدمت نے اب اس کو ٹیک اپ کیا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا ہے. ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ جو 2-3 بڑے ہم نے کام کیے ہیں اس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ ہمارے ساتھ آئے. اس میں ہر طرح کا یوتھ ہے, اس میں اسکلڈ یوتھ بھی ہے, انسکلڈ بھی ہے, اس میں انٹرپرینورشپ والا بھی ہے, اس میں پرائیویٹ یونیورسٹی کالجز کے بچے اور بچیاں بھی موجود ہیں. ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک پورا باقاعدہ ڈپارٹمنٹ بنا دیا ہے, وہ ہے والنٹیئر کا, یعنی والنٹیئر مینجمنٹ کا. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہمارا ویژن یہ ہے کہ ہم ایک بنا رہے ہیں والنٹیئر اکیڈمی. رائٹ, اوکے. اچھا, اب اس میں ہم جو ہے کہ پورے پاکستان کے اندر لوگوں کو رجسٹر کریں گے کہ بھئی ایک تو ان کا ایپٹیچیوڈ کیا ہے. مثلا دعا ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں میری سافٹ اسکل بڑی بہتر ہیں, تو میں چاہتی ہوں کہ میں الخدمت کے ساتھ میں الخدمت کو بہت اچھی گرافک ڈیزائننگ کر کے دے سکتی ہوں, تو آپ ہمارے اس جو ہے کہ ڈپارٹمنٹ کے اندر انرول ہو جائیں گی. ایک فرد یہ کہتا ہے کہ میں جو ہے کہ بلڈ دے سکتا ہوں, اور جو ہے کہ میں تمہیں سال میں 2 دفعہ دے سکتا ہوں, 3 دفعہ دے سکتا ہوں, اپنے رجسٹر کر رہا ہے. ایک فرد یہ کہتا ہے کہ میں جو ہے کہ میرے پاس ٹائم ہے, مثلا اس وقت بھی آپ سے چند قدموں کے فاصلے پر ہمارا مرکزی دفتر ہے, یعنی لڑکے اور لڑکیاں روزانہ اپنے گھر کی افطاری چھوڑ کر وہ یہاں آ رہے ہیں, اور یہاں سے جو ہے کہ وہ افطاری تیار کرتے ہیں, اور جو ہے کہ مختلف چوکوں پر, راؤنڈ اباؤٹس پر, آپ کو پتہ ہے کہ ٹریفک میس ہوتی ہے افطار کے وقت, یہ 6 بجے کے بعد آپ کو پتہ لگ جائے گا, تو وہ جو ہے کہ اپنی خود بھی جو ہے کہ سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر افطاری کر رہے ہیں, اور جو ہے کہ وہ اس وقت جو ہے لاہور کے مختلف علاقوں میں یہ لڑکے اور لڑکیاں وہ کر رہے ہیں. تو گویا یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو کرنے والا ہے اس وقت, بہت بڑا کام کرنے والا ہے. سورٹ آف والنٹیئر بینک بن گیا ہے. بالکل. تو اب اس وقت جو ہے نا, ہم نے یہاں سے بہت, ہم ہر سال الخدمت یوتھ گیدرنگ کرتے ہیں, وہ بنیادی طور پر والنٹیئرس کی ہے. لاہور میں تقریباً 2-2.5 ہزار بچے اور بچیاں جو ہیں جو یونیورسٹی کے لڑکے لڑکیاں ہیں. ابھی ہم نے ایک یونیورسٹی کے ساتھ, لاہور کی یونیورسٹی کے ساتھ جو اسٹریٹ چلڈرن کا پروجیکٹ کیا, یہ بڑا منفرد سا ہے. یہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے, یعنی جو بچے یہ کوڑا کرکٹ چنتے ہیں گلیوں میں, اچھا ان کے والدین پڑھاتے نہیں ہیں, جہالت ہے, شعور نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کیا, یا وہ کوئی چھوٹا موٹا کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے کیا کیا ہے کہ شام کے اوقات میں, بعض اوقات ان کا بھی پوائنٹ آف ویو اگر دیکھا جائے تو مجبوری یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ارننگ ہینڈ کو نہیں دیا, بڑے مسائل. ہم 2 گھنٹے کے لیے ان کو جو ہے گراؤنڈ ریئلٹی تو بڑی خوفناک ہوتی ہے. ایک استاد دیتے ہیں ہم ان کو, اور وہاں جو ہے ان بچوں کو لے کر آتے ہیں. ہم نے ایک پرائیویٹ یونیورسٹی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا, MOU کیا, 10 دن کے لیے ہم صرف انہیں کنوینس دیتے تھے. ہم ان بچوں کو ان علاقوں سے اکٹھا کرتے تھے, اور ایک بہت اچھی یونیورسٹی جو لاہور کی ہے اس میں لے کر آتے تھے. MBA ڈپارٹمنٹ کا گریجویٹ اسکول جو ہے وہ ان کو 10 دن جو ہے کہ بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح ان کو گارڈننگ سکھا رہا ہے, ان کو پینٹنگ سکھا رہا ہے, ان کو جو ایکسرسائز کرا رہا ہے, ان کے ساتھ مل کر جو ہے کہ وہ لنچ کر رہا ہے. KFC سے, میکڈونلڈ سے ان کے لیے برگر آ رہے ہیں. آپ اندر لگے اسٹریٹ چلڈرن ہیں, لیکن ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے کہ ایک جو ہے کہ آڈیٹوریم کے اندر ان کی کلاسز ہو رہی ہیں. میں جب گیا آخر میں تو وہ جو بچیاں تھیں ہماری یونیورسٹی کی, وہ ایموشنل ہو رہی تھی, اس لیے کہ 10 دن انہوں نے ان کو پڑھایا. بچے جو تھے ان کے اندر کانفیڈینس تھا, وہ ان کے اسٹریٹ وزڈم ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے جو گلی ہم سے زیادہ اسٹریٹ وزڈم ہوتا ہے, زمانے کے دھکے کھا کے, تعلیم اگر آ جائے جن کو آپ چھوٹے کہتے ہیں. وہ کسی نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ جن کو آپ چھوٹے کہتے ہیں یہ اپنے گھروں کے بڑے ہوتے ہیں, یہ اپنے گھروں کے بڑے ہوتے ہیں, کما کے دے رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک بڑا اچھا, اب یہ والنٹیئرز کا کام, سارا والنٹیئر کام ہے. تو ان کو جو ہے کہ ہم نے بلایا. تو اس طرح کے بہت سارے وینچرز ہیں. تو اب ہم نے اس کی پہلے ویژننگ کی ہے, پھر ہم جو ہے کہ ہم نے اس کا ایک پورٹل بنا دیا ہے. سب لوگ آ کر اس وقت جو ہے وہ کرتے ہیں. ہم نے ایک پورا ڈپارٹمنٹ بنا دیا, اپنے ایک نائب صدر جو ہیں ان کو جو ہے کہ ہم نے یہ ذمہ داری دی ہے. تو گویا اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اگلے